اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے کس طرح بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے روح زمین پر کس کو بھیج چکا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ آخرت کی تیاری میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ بھی بنایا ہے ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے نہ ہی عرش تھا، نہ ہی اللہ سے پہلے قلم تھا، نہ ہی اللہ سے پہلے فرشتے تھے، نہ ہی اللہ سے پہلے جنات تھے، نہ ہی اللہ سے پہلے انسان تھے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ ہی موجود تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنے عرش کو بنایا، پھر اللہ نے قلم کو بنایا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم سے قیامت تک ہونے والے سارے چیزوں کو لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنائے، وہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، دنیا میں کیا کیا کریں گے اور کب مریں گے، دنیا کا ہر حال لوح محفوظ میں قلم سے لکھا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنائے، دنیا میں سب سے پہلے آسمان کو بنائے، اس کے بعد زمین کو بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنائے، پھر اللہ نے جنات کو بنائے، پھر اللہ نے 6 دن میں پوری دنیا کو بنائے۔ ہفتے کو اللہ نے مٹی کو بنائے، اتوار کو اللہ نے پہاڑوں کو بنائے، پیر کو اللہ نے درختوں کو بنائے، منگل کو اللہ نے تکلیف، مصیبت اور بیماریوں کو بنائے، چہارشنبے کو اللہ نے روشنی اور اجالے کو بنائے، جمعرات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جانوروں کو پیدا کیا، جمعے کو عصر اور مغرب کے بیچ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، لیکن جنات زمین پر قتل و غارت، خون رنگیز اور اللہ کی نافرمانی زمین پر فساد کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے جناتوں کو زمین سے دور کر دیے، جناتوں نے ویران جزیروں پر چلے گئے اور کچھ جنات سنسان علاقوں میں چلے گئے۔ فرشتے سارے جناتوں کو زمین سے دور کر دیے۔ جناتوں میں ہی ایک جن عزازیل نامی جن تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ فرشتے اسے آسمانوں پر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ارشاد فرمانے لگے کہ میں دنیا میں ایک نیا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے فرمانے لگے اے اللہ، کیا یہ انسان بھی جناتوں کی طرح زمین پر قتل و غارت اور خون رنگیز اور فساد کریں گے؟ اور کہنے لگے کہ اے اللہ، کیوں تم ایک نئی مخلوق بنانا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچے اور زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین آپ سے سوال کرنے لگی، تمہیں جس نے اس مٹی لانے کا حکم دیا ہے اس رب کا واسطہ ہے تم اس مٹی کو مت لے جاؤ، اس مٹی سے جو انسان پیدا ہوگا وہ اسی زمین پر قتل و غارت کرے گا، زمین پر ایک دوسرے کا خون بہائے گا، تمہیں اس رب کا واسطہ ہے تم چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا واسطہ لے کر اس مٹی کو چھوڑ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیے تو میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو زمین آپ سے بھی وہی سوال کرنے لگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کا واسطہ لے کر اس مٹی کو چھوڑ کر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین آپ سے بھی وہی سوال کرتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کا واسطہ لے کر مٹی کو چھوڑ کر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین آپ سے بھی وہی سوال کرتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے کہتے ہیں کہ تو جس رب کا واسطہ دے رہی ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرماتے ہیں کہ میں اسی کا حکم مانوں گا، میں اس مٹی کو لے کر جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر اللہ کے پاس پیش کیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس مٹی کا رنگ تھوڑا کالا
کالا، تھوڑا لال، تھوڑا سفید، تھوڑا براؤن تھا، اس لیے پوری دنیا میں لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے، جس انسان کو بنانے کے لیے تم نے مٹی لائے اسی ہاتھوں سے انسان کی روح بھی تم ہی قبض کرنا۔ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان ساری انسانوں کی روح کو تم ہی قبض کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت بنا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنائے اور 40 دن کے لیے چھوڑ دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کے لیے چھوڑ دیے۔ جب قرآن مجید میں انسان کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، دیکھو تمہیں ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے، تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا تو وہ 60 فیٹ لمبا تھا۔ عزازل نامی جن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے آس پاس گزرتا اور سوچنے لگتا، انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر سوچنے لگتے، جو بھی مخلوق ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے، یہ نہ ہم سے زیادہ علم میں ہو سکتا ہے نہ ہم سے زیادہ عزت دار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سبھی کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ جیسے ہی میں آدم کو روح پھونکوں گا تو تم سب سجدہ کرنا۔ سجدہ حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کا حکم اس لیے دیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ مخلوق فرشتے اور جنات سے بھی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی روح پھونکنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو علم حکمت سکھا دیے۔ علم حکمت یعنی کہ سارے جانوروں کے نام، پرندوں کے نام، جگہوں کے نام، دنیا کا سارا علم سکھا دیے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح پھونکے تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے اللہ کی نافرمانی کیا اور سجدے سے انکار کیا۔ جیسے ہی روح پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام کے سر میں روح داخل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام الحمدللہ پڑھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یا رحمک اللہ پڑھے۔ جیسے ہی روح آنکھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام جنت کی پھلوں کی طرف دیکھنے لگے، اور جیسے ہی روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو بھوک محسوس ہونے لگی، اور جب روح پیروں میں داخل ہوئی تو آپ چلنے کی خوشی میں چلتے ہوئے جنت کے پھل توڑ کر کھانے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلبازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روح نکل کر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کی روح ابھی بھی عالم ارواح میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لے آئے اور کہنے لگے کہ اے آدم، میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کی تمام چیزوں کا نام بیان کرنے لگے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، ہمیں جو تو نے علم سکھایا ہے ہمیں بس وہی علم آتا ہے، اور بے شک جو تم جانتے ہو وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کے سارے چیزوں پر علم ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ کو سب پتا تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے۔